بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعتکاف کی سنت، جو اعتکاف کا شرعی معنی جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ثواب کی نیت سے اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور بعض احادیث میں اعتکاف کو مجاورت بھی کہا گیا ہے۔ تو مجاورت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق اختیار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی قرب جو ہے وہ اختیار کرنا۔ تو چونکہ جو معتکف ہوتا ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، تو مسجد میں جا کے اس کو وہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو دونوں جانب سے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر اعتکاف کو مجاورت بھی کہا گیا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو مجاور کہا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ آپ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور ہم نے پختہ وعدہ لیا، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، عہد لے لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ وہ مسجد کو، میرے گھر کو پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اعتکاف کریے، طواف کریے، رکوع و سجود کریے۔ تو یہ ایک بنیادی ڈھانچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہمیں میسر ہو گیا، ہمیں حاصل ہو گیا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَالْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، جب تم اعتکاف کر رہے ہو، تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت جو ہے وہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی فرما دی۔ اس کے علاوہ اعتکاف جو ہے یہ بہت سی صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ اور تعالیٰ اس کا ذکر بھی ہم آگے انشاءاللہ کریں گے۔ احادیث کی روشنی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا، بہت سی مقامات پہ، بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اعتکاف کے حوالے سے ارشادات فرمائے۔ تو دوستان محترم، بنیادی طور پر اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفلی اعتکاف، نفل اعتکاف، دوسرا ہے واجب اعتکاف، اور تیسرا ہے سنت اعتکاف۔ یہ تین قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ تو ان تینوں اعتکاف کے مختلف فضائل ہیں، مختلف فوائد ہیں، مختلف ان کے جو ہیں وہ فقہائے کرام نے اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں اعتکاف کے احکامات کو جو ہے تفصیل سے بیان فرمائے۔ جو بھی اعتکاف کے فضائل و مسائل ہیں، ہر فقہائے کرام نے ان کے تفصیلی جو ہے احکامات و جو فضائل ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو ہم پہلے نفس اعتکاف کے فضائل بیان کریں گے، یعنی اعتکاف کے فضائل جو بنیادی طور پہ ہر قسم پہ صادق آتا ہے، ہر قسم کے اعتکاف کے جو فضائل ہوتے ہیں۔ تو نفس اعتکاف کے فضائل یعنی اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے بنیادی طور پہ، وہ نفل اعتکاف ہو، وہ سنت اعتکاف ہو، وہ واجب اعتکاف ہو، تو اس کے فضائل کیا ہیں، تو ہم بنیادی طور پہ ان کا ذکر کریں گے۔ تو دوستان محترم، ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، میرے سامنے موجود ہے۔ تو مسند امام احمد کی حدیث ہے، رقم الحدیث 22,029، یعنی 22,029 حدیث نمبر ہے۔ مسند امام احمد میں بات موجود ہے، سیدنا
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح کہ بکریوں کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے۔ شیطان کس کا بھیڑیا ہے؟ انسان کا بھیڑیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، الحمدللہ ہم کسی فرقہ واریت یا کسی ایک مسئلہ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مطلقاً ہم بیان کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا شیطان بھیڑیا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح کے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ تو جو بکری جو ہے وہ ریوڑ سے اور چرواہے سے جدا ہو جاتی ہے، اکیلی ہو جاتی ہے، تو وہ بھیڑیا اس کو دبوچ لیتا ہے، وہ بھیڑیے کی شکار ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، انسان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی شیطان دبوچ لیتا ہے۔ فرمایا جس طرح وہ بھیڑیا بکری کو دبوچ لیتا ہے تو تم بھی فرقہ پرستی سے بچو۔ اب بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، فرقہ پرستی سے بچو، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، فرقے کی بنیاد پہ نہ جاؤ، قرآن و حدیث کو دیکھو، سنت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دیکھو۔ فرمایا تم فرقہ پرستی سے بچو اور جماعت اور لوگوں اور مسجد کو لازم پکڑو۔ اب جماعت، اب توجہ سے سنیے گا، جماعت اور مسجد اور لوگوں کو مضبوطی سے پکڑو، لازمی پکڑو۔ اب جماعت کون سی ہے؟ ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرما رہے کہ فرقہ پرستی سے بچو، دوسری جانب فرما رہے جماعت کو لازمی پکڑو، مسجد کو لازمی پکڑو۔ تو وہ جماعت کون سی ہے بھائی؟ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ ہوگا، اور وہی جماعت ہوگی، اور وہی جماعت ہوگی۔ تو اس جماعت کو جو بھی نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہی تو جماعت ہے۔ تو فرمایا جماعت کو لازمی پکڑو۔ آگے ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، فرماتا ہے کہ اس حدیث میں مسلمانوں کی جماعت اور مسجد کے لازم پکڑنے کو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جماعت کو اور لوگوں کو، مسجد کو، جماعت کو اور مسجد کو پکڑنے کو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جس مسجد میں جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا اور وہاں نماز کے انتظار میں ٹھہرنا اور اعتکاف کرنا سب داخل ہے۔ یعنی کہ اب انسان ہے وہ مسجد میں آتا ہے، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جماعت کا انتظار کرتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، اعتکاف کا انتظار کرتا ہے، تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا شیطان سے بچا رہے گا، شیطان سے حفاظت میں رہے گا جب تک مسجد میں رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے پیش کر دیتا ہوں، ہاں یہ بھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسند الحمیدی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسند الحمیدی کتاب کا نام جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، مسند الحمیدی، اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ فی زمان اللہ عز وجل۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تین آدمی جو ہیں وہ اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ اب کوئی آدمی پکڑا جائے تو تھانے والے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ضمانت لے آؤ، اپنا کوئی ضامن لے کے آؤ جو تیری ضمانت پہ لے جائے، تجھے جو اپنی ضمانت دے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اندھا ایسا کام نہیں کرے گا، تو اپنی ضمانت پہ لے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ بھی 3 شخصوں کا ضامن ہے، 3 آدمیوں کا
ضامن ہے، 3 آدمی جو ہیں وہ اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ فرمایا ایک وہ آدمی جو اپنے گھر سے اللہ عز و جل کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلا، ہائے ہائے، کسی مسجد کی طرف نکلا اپنے گھر سے۔ اب ارشاد ہے، یہ بات کسی عام آدمی کی نہیں ہے، کسی عام مولوی کی نہیں ہے، کسی عام مفکر کی نہیں ہے، عام محدث کی نہیں ہے، یہ بات اللہ کے محبوب کی ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہے۔ وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، جو میں وہی کرتا ہوں۔ تو وہ محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص اللہ کی ضمانت میں آئے، ان میں سے ایک وہ جو اپنے گھر سے اللہ کی کسی بھی مسجد کی طرف نکلا، ایک وہ شخص، اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ عز و جل کے راستے میں غزوہ، قتال، جہاد کے لیے نکلا۔ اب جہاد 2 طرح کا ہے، جہاد فی الکلام بھی ہے اور جہاد فی السیف۔ تو یقیناً محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مراد صرف جہاد تھا۔ اب جہاد فی الکلام ہو یا جہاد فی السیف ہو، مقصود صرف جہاد تھا۔ اور تیسرا وہ شخص جو حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 شخص، یہ مسند الحمیدی کتاب کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو بتلا دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے، فرمایا 3 شخص اللہ کی ضمانت میں ہے، ایک جو مسجد کے لیے نکلا، ایک جو جہاد کے لیے نکلا۔ اب جہاد فی الکلام بھی ہے، جہاد فی السیف بھی ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی گھر سے اس نیت سے نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، تو وہ اللہ کی ضمانت میں ہوگا۔ اس کے گھر کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مامور فرما دیتا ہے کہ جب تک یہ واپس نہیں آئے گا اس کے گھر کی حفاظت تم لوگوں کو کرو۔ تو اس کے ہر قدم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور تیسرا شخص جو حج کے لیے نکلا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کر رہا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ رہا ہے۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے چاہیے ہم کو کہ ہم کم از کم یہ ماہ مقدس کا جو آخری اعتکاف ہے یہ تو مسجد میں کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا تھا، یہ ایسا ہے، خبردار آپ کوئی بات نہیں کرے، اب یہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ نے اس کی ضمانت لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اب یہ میری ضمانت میں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ یہ عام آدمیوں کی بات ہے، یہ عام آدمیوں کی بات ہے۔ عام آدمی اگر مسجد میں آ جائے تو وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ جو ساری زندگی مسجد میں اللہ اللہ کرتے گزار دے وہ کس کی ضمانت میں ہوگا؟ یہ اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، جن کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جو ہے، ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، مسجد میں گزرتی ہے۔ یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت کا ذمہ، ان کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی ضمانت میں دیتا ہوں، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ ان کو غم ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کی بے ادبی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آخری حدیث سماعت فرما دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول ان المسجد، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، ہر متقی کا گھر ہے، ہر ڈرنے والے کا گھر ہے، ہر پرہیزگار کا گھر ہے۔ متقی کے یہ معنی ہے، ڈرنے والے کو بھی متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو بھی متقی کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ تو متقی کا گھر کون سا ہے؟ مسجد۔
اور جس آدمی کا گھر مساجد ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی اور رحمت اور پرسرات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام یعنی جنت تک بآسانی گزرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو مسجد میں رہتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے، یقینی طور پہ یہ مسجد متقی کا گھر ہے، متقی کا گھر ہے، متقی کا گھر ہے۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ متقی ہو جائیں؟ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ بھئی میں مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں، اور ہم اعلان کریں گے جو مسجد میں رہتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے، اللہ اس کی ضمانت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنے گناہ کیے کوئی بات نہیں، تم لوگوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، آؤ تو صحیح مسجد میں، ایک بار مسجد میں آؤ تو صحیح، 10 دن مسجد میں ٹھہریے تو صحیح، جب اٹھیے گا تو پھر دیکھیے گا تمہارے اندر باطنی طور پہ کیا تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ بہت سے گناہوں سے ظاہری طور پہ جو مسجد میں رہے گا وہ سگریٹ بھی نہیں پیے گا، جو مسجد میں رہے گا وہ کسی طرح کا اور بھی گناہ نہیں کرے گا، شراب نوشی نہیں کرے گا، زناکاری نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، کسی قسم کا گناہ نہیں کرے گا۔ تو 10 دن جس کی عادت یہ بن جائے، 10 دن کے بعد اس کی عادت میں کچھ نہ کچھ تو چینج آئے گا ہی نا۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے نا، ان کو کہے گا ہمیں یہ بیماری ہے، تو وہ کہتا ہے 10 دن آپ پرہیز کریں، 1 ہفتہ آپ پرہیز کریں ان چیزوں سے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ معمولات زندگی پہ جو ہے وہ اپنے روٹین پہ آ جائیں گے۔ تو ڈاکٹرز بھی اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ ماہ مقدس میں 10 دن مانگ کے یہ بتلاتا ہے لوگوں یہ 10 دن پرہیز کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری زندگی اپنی روٹین پہ آ جائے گی، جس کے لیے پیدا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کی ضمانت میں آ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی ایم پی کی ضمانت میں آ جائیں، کسی وزیر کی ضمانت میں آ جائیں، صدر کی ضمانت میں آ جائیں، وزیر اعظم کی پی ایم کی ضمانت میں آ جائیں، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی ضمانت میں آ جائے۔ ان سے بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی ضمانت میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ضامن ہو جائے تو پھر دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے عذاب سے ڈریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ رکھیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، کتنے گناہ کیے، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔